تھوڑے سامنے گفتگو فرما رہے سن فضیلت الشیخ حضرت مولانا فاروق عبداللہ صاحب، اللہ ندانا قبول و منظور فرمائے۔ ان بلا تاخیر میں دعوت خطاب دینا استاذ العلماء استاذ القرہ فضیلت الشیخ مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب حافظہ اللہ تعالی مائک تشریف لیان اور گفتگو فرمان استاد محترم استاذ العلماء مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب مدرس دار العلوم المحمدیہ لوکو برکشاہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے، اب آپ کا کام یہ ہے فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے حوض کوثر پر جانے کے لیے ہمیں نماز بھی پڑھنی پڑے گی اور قربانی بھی کرنی پڑے گی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اتنی بڑی نعمت حوض کوثر عطا کیا تو ساتھ مطالبہ کیا کیا؟ فصل لربک وانحر، آپ بھی اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، وانحر اور قربانی کریں۔ حضور علیہ السلام کو حوض کوثر کی اپنے لیے ضرورت نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ تو پہلے ہی اللہ کے بڑے مقرب تھے اور اللہ کے عرش کے پاس اور اس کے سائے میں آپ نے چلے جانا تھا۔ حوض کوثر کن کے لیے ہے؟ حضور کے ذریعے امت کے لیے ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، یہ زمین بدل جائے گی، آسمان بھی بدل جائے گا، اور یہ سورج بھی 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا۔ آج جون جولائی کا مہینہ ہو، یہ تپتی ہوئی زمین ہو، لاکھوں فٹ بلند آسمان ہو اور کروڑوں میل دور سورج ہو، لیکن اس کی تپش میں 2 گھنٹے کھڑا ہونا انسان کے بس کی بات نہیں رہتی، اور انسان سایہ تلاش کرتا ہے اور پانی تلاش کرتا ہے۔ تصور کیجئے گا
آپ اس علاقے سے اپنے قبرستان سے اٹھے اور یہاں سے سفر کر کے شام کے علاقے میں پہنچیں، ملک شام میں پہنچیں، اور وہاں بھی زمین بدل چکی ہو اور آسمان بدل چکا ہو اور سورج کروڑوں میل سے کھینچ کر 1 میل کے فاصلے پہ لا کے کھڑا کر دیا جائے، اور انسانیت کا ہجوم اور ازدحام اور رش اس قدر زیادہ ہو کہ 1000 نہیں، لاکھ نہیں، کروڑ نہیں، ارب نہیں، کھرب نہیں، پتہ نہیں کتنی انسانیت ساری ایک میدان کے اندر جمع ہو جائے گی، اور اس وقت انسان کے اوپر گرمی کا عالم یہ ہوگا کہ لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ ہر انسان کا پسینہ آج بھی بہت آتا ہے، کپڑے بھیگ جاتے ہیں، ماتھے پہ پسینہ آئے تو اتار دیتا ہے، لیکن ذرا غور کیجئے گا، اگر ہم اپنا سارا پسینہ اکٹھا کریں تو کیا ایک جگ پانی کا بھر جائے گا؟ نہیں بھرے گا ہمارے پسینے سے۔ ہمارے پسینے سے ایک دن میں آنے والا پسینہ ہمارا جگ بھر سکتا ہے؟ نہیں بھر سکتا۔ اس وقت پسینے کی تعداد اور کثرت اتنی ہوگی کہ بعض لوگ اپنے ٹخنوں تک، بعض اپنے گھٹنوں تک، بعض اپنی ناف تک، بعض اپنے سینے تک، اور بعض ایسے ہیں جو سارے کے سارے ہی پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، یعنی غوطے کھا رہے ہوں گے۔ اس وقت انسان پانی کی پیاس کے لیے دوڑے گا تو پیغمبر علیہ السلام کے پاس حوض کوثر ہوگا، اور وہ حوض کوثر ایسا ہوگا کہ آج یہ پانی ہے، اس پانی کا کلر کیا ہے؟ کوئی رنگ نہیں ہے، شیشہ کلر ہے، کوئی کلر نہیں ہے اس پانی کا۔ ذائقہ کیا ہے؟ اس کو میٹھا بول تو لیتے ہیں لیکن یہ اصل میٹھا بھی نہیں ہے، اس کا خاص ذائقہ بھی نہیں۔ روز قیامت جو میدان محشر میں حوض کوثر میں پانی ہوگا، احلا من العسل و ابیض من اللبن فمن شرب شربا لم یظمأ ابدا، وہ دیکھنے میں آئے تو دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، پینے میں آئے تو شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ فمن شرب شربا لم یظمأ ابدا، لمبا چوڑا پانی پینا ضروری نہیں، جس کو ایک گھونٹ بھی مل گیا وہ 50,000 سال کے دن میں کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی، جس کو ایک گھونٹ بھی مل گیا۔ جس نے زیادہ پیا تو اس کو اور زیادہ قسمت ہو جائے گی۔ اب یہ حوض کوثر سے پینا نصیب کسے ہوگا؟ فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، نماز پڑھو گے تو حوض کوثر پر پہنچو گے، نہیں پڑھو گے تو نہیں پہنچو گے۔ قاری صاحب اتنی سختی تو نہ کیجئے، بھئی کیوں نہ کیجئے؟ نماز پڑھنا فرض ہے، چھوڑنے والا کفر کر رہا ہے۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے کے کفر تک پہنچنے کے لیے ایک ہی کام ہے، تو نماز چھوڑ دے تو سیدھا کفر تک پہنچ جائے گا، بس۔ بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ، بندے کے شرک تک پہنچنے کے لیے صرف ایک ہی ہے، نماز چھوڑ دے تو بندہ شرک تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ صحابہ آپ کے پاس آئے تھے اور آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے حضور علیہ السلام، آج آپ ہم سے بڑا پیار کرتے ہیں اور ہمیں اپنے ساتھیوں میں رکھتے ہیں، تو روز قیامت جب اتنی دنیا ہوگی، اتنا رش ہوگا، آپ ذرا سمجھیں نا، آج کل حج پر کتنے مسلمان ہوتے ہیں؟ 30 لاکھ۔ صحیح پورے عروج پر سارے مسلمان اکٹھے ہو کتنے ہوتے ہیں؟ 30 لاکھ، 35 لاکھ۔ لیکن جب انسان بچھڑ جائے تو جلدی لبد ہے نہیں لبد۔
کئی دنوں بعد اتوں لبدا، حالانکہ ہر چیز کی سہولت موجود ہے۔ اگر 30 لاکھ کے بجائے 30 کروڑ ہو جائیں، اور 30 کروڑ سے بجائے 30 ارب ہو جائیں، اور 30 ارب سے بڑھ کر 30 کھرب ہو جائیں، اور 30 کھرب سے بھی بڑھ کر پتہ نہیں کتنے ہو جائیں، تو صحابہ کہتے ہیں حضور کیا آپ روز قیامت ہمیں تلاش کر کے پہچان لیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ صحابہ حیران، حضور پہچانیں گے؟ فرمایا ہاں۔ حضور علیہ السلام آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا مجھے بتاؤ، اگر کسی آدمی کا گھوڑوں کا بہت بڑا استبل ہو، یعنی ہزاروں گھوڑے ہو اور سارے ہی سخت سیاہ ہو، اور ان میں ایک گھوڑا ایسا ہو جس کا ماتھا بھی سفید ہو، اگلے پاؤں بھی سفید ہو، پچھلے پاؤں بھی سفید ہو، کیا ہزارہ گھوڑوں میں جو ایک سفید چہرے والا، سفید پاؤں والا، سفید ہاتھوں والا وہ گھوڑا جو ہے اگر اوپر سے دیکھے تو سفید، نیچے سے دیکھے تو سفید، کیا ہزاروں سیاہ گھوڑوں میں سفید دور سے نظر آئے گا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں وہ تو نظر آ ہی جائے گا، وہ تو دور سے نظر آ جائے گا۔ فرمایا پھر سن لو، جو وضو کرتا ہے نماز کے لیے، روز قیامت اس کا چہرہ بھی چمکے گا، اس کے ہاتھ بھی چمکیں گے، اس کے پاؤں بھی چمکیں گے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نشانی سے دیکھ کر پہچان جاؤں گا یہ میرا امتی آ رہا ہے۔ اب کیا سمجھ آئی؟ جس نے نماز ہی نہیں پڑھی، جس نے وضو کیا ہی نہیں، اور اس نے سمجھ لیا ہے کہ یار یہ تو ویلے لوگوں کا کام ہے، میں تو بڑا مصروف ہوں، قاری صاحب رزق حلال بھی تو کمانا عبادت ہے نا، بچوں کا پیٹ پالنا بھی تو عبادت ہے نا، بیوی کے نخرے اٹھانا بھی تو عبادت ہے نا، قاری صاحب میں اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہی نہیں ہوتا، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اس وجہ سے میں اسی طرح کرتا کرتا مر جاؤں گا، تو روز قیامت اس کا چہرہ چمکے گا؟ حضور اس کو پہچانیں گے؟ نہیں۔ تو اس کی سفارش کریں گے؟ نہیں۔ تو کدھر جائے گا وہ؟ کیسے پہنچے گا حوض کوثر پر؟ وہ کیسے جائے گا وہاں؟ اور نبی علیہ السلام اس کو کیسے پہچانیں گے؟ اگر چاہتے ہو کہ روز قیامت حوض کوثر پر پہنچ جائیں اور حضور ہماری سفارش کریں اور ہمارے لیے جنت کا داخلہ ہو، تو اس کے لیے نماز پڑھنا لازمی ہے۔ اب جانتے ہیں، بچے بھی جانتے ہیں، بیٹا بتاؤ دن اور رات میں مسلمان پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مسلمان پر دن اور رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5۔ ہر ایک سے پوچھو، کوئی اختلاف نہیں کرے گا۔ تو پیارے تم کتنی پڑھتے ہو؟ قاری صاحب بس دعا کرو۔ یقین جانو، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کوئی ایک صحابی بھی، تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ تھے، اور کوئی ایک تابعی بھی، ان میں سے ایک بھی بے نماز نہیں تھے۔ صحابی اور بے نماز، تابعی اور بے نماز ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آج مسلمان نے کیسے سوچ لیا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور نماز، جی نماز کا ٹائم نہیں ہے، مسلمان اور بے نماز۔ ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، روز قیامت سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ نماز۔ فَإِن صَالُحَتْ، اگر وہ نماز درست ہوئی، صالحت سائر عملی، اللہ باقی عملوں کو بھی درست کر کے اس کو معاف فرما دے۔ وَإِن فَسَدَتْ، اگر وہ نماز خراب ہوئی، فَسَدَتْ سَائِرُ عَمَلِهِ، اللہ باقی بھی سارے عمل خراب کر کے اس کو تباہ کر کے رکھا۔ اس حدیث میں 2 باتیں بڑی قابل غور ہیں، 2 باتیں بڑی قابل غور ہیں۔ سب سے پہلی بات، آج ہمارے ہاں ایک بندہ بے نماز ہونا، اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ جی قاری صاحب منڈے کھنڈے ہے، بچے بچے ہے، جو آؤں پس کر لیں۔ اگر کوئی یہاں زانی ہو تو آپ اپنی اولاد کو کہتے ہیں بیٹا
اے بندے دا کرکٹر اچھا نہیں، اے دے لگے بہنا نہیں۔ اگر کوئی چور ہو یا شرابی ہو نا تو والدین کہتے ہیں بیٹا اس کے پاس نہ بیٹھنا، یہ شرابی ہے، یہ تجھے بھی نشے کا عادی بنا دے گا، اس کے پاس نہ بیٹھنا۔ اگر کسی شخص کے اندر اس طرح کی 20 بیماریاں پائی جائیں، ماں بھی چاہتی ہے میرا بیٹا شرابی نہ بنے، باپ بھی چاہتا ہے میرا بیٹا نشئی نہ بنے، ماں بھی چاہتی میرا بیٹا زانی نہ بنے، باپ بھی چاہتا ہے میرا بیٹا زانی نہ بنے، ماں بھی چاہتی میرا بیٹا ڈاکو نہ بنے، باپ بھی چاہتا ہے میرا بیٹا ڈاکو نہ بنے۔ یقین جانیے یہ بڑے گناہ ہیں۔ زنا کرنا بڑا گناہ ہے، شراب پینا بڑا گناہ ہے، چرسی اور بنگی بن جانا بڑا گناہ ہے، ڈاکو بن جانا بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن سن لیجئے دھیان سے، یہ چاروں بڑے گناہ ہیں، لیکن اللہ کی قسم نماز چھوڑنا ان سے بھی بڑا گناہ ہے۔ نماز چھوڑنا ان سے بڑا گناہ ہے۔ جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا سوال نماز کا، اگر اس میں کامیاب تو باقی میں بھی کامیاب۔ اب فلاں بندہ بہت اچھا ہے، کیوں اچھا ہے؟ اس کی زبان بڑی میٹھی ہے۔ بھئی کیوں اچھا ہے؟ اس نے کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا ہے۔ بھئی کیوں اچھا ہے؟ اس کی آنکھوں میں حیا بڑا ہے۔ بھئی کیوں اچھا ہے؟ وہ دل کا صاف بڑا ہے۔ اس کی 100 نیکیاں بھی گن لو نا، بے نماز ہے کہ نماز پڑھتا ہے؟ ہاں بس ایک غلطی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا۔ اس حدیث کو دیکھ لو کیا کہہ رہی ہے۔ سب سے پہلا سوال، اگر نماز میں کامیاب تو باقی میں، اور اگر نماز میں ناکام تو باقی میں۔ کدھر گئی آنکھ؟ کدھر گیا ہاتھ؟ کدھر گئی زبان؟ کدھر گیا میٹھا بول؟ کدھر گیا دل کا صاف ہونا؟ یہ ساری نیکیاں ہیں، لیکن اس وقت جب ساتھ توحید اور نماز ہے۔ اگر توحید اور نماز نہیں، یہ نیکیاں بھی ختم ہو کے رہ جائیں۔ یہ بات سمجھ لے، اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو نماز پڑھاؤ اور نماز کے اوپر پابند ہو جاؤ۔ نماز کے بغیر گزارا نہیں۔ آپ جانتے ہیں سارے احکامات کہاں نازل ہوئے؟ زمین پہ۔ آسمان سے جبرائیل علیہ السلام آئے، ان کو زکوٰۃ کا کہہ دو، کہہ دیا۔ روزے کا کہہ دو، کہہ دیا۔ حج کا کہہ دو، کہہ دیا۔ شراب حرام قرار دے دو، دے دیا۔ زنا حرام قرار دے دو، دے دیا۔ سارے احکام آسمان سے اترتے گئے، لیکن جب نماز کی باری آئی، حضور کو ذرا بلا لیجئے، کیونکہ میرا رب ڈائریکٹ کچھ دینا چاہتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کسی کے ہاتھ بھیج دیتے ہیں، اور بعض ایسی ہوتی کہتے ہیں یار میں اپنے ہتھی دینا اور کسی ہتھی نہیں دینا۔ یعنی وہ چیز آپ کے ہاں سب سے قیمتی ہوتی ہے۔ میرے رب نے بلایا، میرے نبی علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے۔ آپ اپنے ام ہانی کے گھر میں سوئے ہوئے۔ آج جبریل عام طریقے سے نہیں آئے، پہلے اچانک فرشتے ہمارے کندھوں پہ بھی آئے، جیسے چاہیں جہاں سے چاہیں آ سکتے ہیں، لیکن آج جبرائیل علیہ السلام آئے تو گھر کی چھت پھاڑ کے آئے۔ بتایا کہ آج کام سارے انوکھے ہی ہوں گے۔ چھت پھاڑ دی گئی، آپ کو ادھر سے اٹھایا گیا، دروازے سے باہر نہیں لے کر گئے، چھت اللہ نے دوبارہ درست کر دی۔ آپ کو بیت اللہ کے صحن میں لٹایا گیا، حتیم کے اندر لٹایا گیا، آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، دل کو باہر نکالا گیا، تھال سونے کے اندر رکھا گیا، آپ کے دل کو آب زمزم سے دھویا گیا، اندر رکھ کے ہاتھ پھیر کے سیا گیا، براق کو لایا گیا، آپ کو اس کے اوپر بٹھایا گیا۔ براق برق سے ہے، برق کا معنی بجلی ہے۔ اتنی تیز چلتا وہ جانور جو گھوڑے سے، خچر سے چھوٹا، گدھے سے بڑا تھا، جہاں نگاہ جاتی وہاں اس کا پاؤں جاتا۔ بیت المقدس میں پہنچے، پھر پہلے آسمان پہ پہنچے، پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان کے بعد عند سدرۃ المنتہا ہوا۔ سدرۃ المنتہا ایسی بیری جو انتہا ہے، بارڈر لائن ہے، اب اس سے آگے کوئی کراس نہیں کر سکتا۔ جبرائیل پیچھے کھڑے ہو گئے علیہ السلام اور کہا آقا آپ آگے تشریف لے آئیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے پہنچے۔ 70,000 نور کے پردے تھے،
پردے کے پیچھے میرے رب تھے، کیونکہ اللہ کے چہرے کے نور کی تجلی کو کوئی انسان برداشت کر سکتا نہیں کر سکتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پردے کے دوسری سائڈ میں ہم کلام ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو تحفے میں کیا عطا کیا؟ 50 نمازیں۔ کتنی؟ 50۔ آپ بڑے خوش ہو گئے، آپ بڑے 50 نمازیں ٹھیک ہیں لے کر واپس اترے، 7ویں سدرۃ المنتہا پر آئے، 7ویں آسمان پر آئے، 6ٹھے آسمان پر آئے، 5ویں آسمان پر آئے، 4تھے آسمان پہ آئے۔ موسیٰ علیہ السلام مل گئے، بتا بیٹا کیا بنا؟ کہا اللہ نے 50 نمازیں دی ہیں۔ فرمایا واہ کیا بات ہے، لیکن بیٹا ابھی تمہارا تجربہ نہیں ہوا، میں نے امت کو بہت کہا تھا وہ نمازیں پڑھتی، اب جاؤ جا کے کم کروا دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے حبیب علیہ السلام 4تھے آسمان سے دوبارہ کہاں گئے؟ 5واں، 6ٹھا، 7واں سدرۃ المنتہا آگے میرے رب کے پاس پہنچے اور کہا خدایا کچھ کم کر دو۔ فرمایا چلو ٹھیک ہے، 5 معاف ہیں، صحیح مسلم کی روایت سنا رہا ہوں، 5 معاف ہیں، 45 رہ گئی، خوش ہو؟ جی خوش ہو۔ حضور واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کیا بنا؟ کہا میرے رب نے فوراً ہی 5 معاف کر دی۔ اچھا بیٹا اور بھائی ابھی واپس چلے جاؤ، 45 بھی بہت ہیں، امت نہیں پڑے گی۔ اچھا چلو میں چلا جاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام واپس گئے تو 5 پھر معاف ہو گئی۔ المختصر کروں کہ 5 کر کے معاف ہوں تو کتنے پھیرے لگتے ہیں 45 معاف کروانے میں؟ 9 چکر۔ صحیح بتانا، اگر میں کسی کو تم میں سے کسی کو کہوں یار ایک واری پانی پلا، آپ اٹھ کر جائیں گے؟ سبھی جائیں گے۔ ابھی آ کے بیٹھے میں کہیں ایک واری اور پلا، آپ چلے جائیں گے۔ میں پھر کہوں قاری صاحب کی ایسی تواڈے نوکر لگے۔ آپ اپنے سگے بھائی کو کہہ دو نا اس دکان سے اٹھ کے فلاں دکاندار کے پاس جا کے میری سفارش کر کے کم کروا دے، وہ کہے گا یار یہ میرا بھائی ہے، اس کو چیز کم کر دے، پیسے کم کر دے، وہ کم کر دے گا، آپ پھر کوئی یار اور کٹ کرا دے، وہ ایک مرتبہ شاید پھر چلا جائے، لیکن جب تیسری مرتبہ کرو گے آپ کہو گے یار بس میں کنی باری کہاں۔ قربان جاؤں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 چکر لگائے، حضور گئے اور واپس آئے، حضور گئے اور واپس آئے، حضور گئے اور واپس آئے، 9 چکر لگا کے 50 میں سے 45 معاف، اور باقی کتنی رہ گئی؟ 5۔ اب کی بار موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی جاؤ اور تھوڑی سی کم کروا لو۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ فرمایا موسیٰ اب 50 سے 45 معاف ہو گئی ہیں، 5 سے کم کرواتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ 50 سے بھی 5 رہ گئی اور وہ بھی کم، مجھے اب جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ یعنی 50 میں سے 5 رہ جائیں، اس سے کم کرواتے حضور کو حیا آتی ہے۔ اگر تم آگے سے کہہ دو وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، میرے پاس معاملات بہت بکھرے ہوئے ہیں، کیا تمہیں یہ کلمات کہتے ہوئے حضور سے حیا نہیں آتی؟ کیا تمہیں اس کے بعد بھی پھر مسلمان کہلواتے ہوئے حیا نہیں آتی؟ حضور کہیں 5 سے کم کرواتے مجھے حیا آتی ہے، اور ہمیں 5 سے کم پڑھتے ہوئے حیا نہیں آتی۔ ویسے ذرا دیکھو نا، سارے کاروباری بھی ہو، کام کاج تو کرتے ہو، اگر آپ یہ گلاس ہی لینے جائیں، دکاندار سے پوچھو یار کتنے کا ہے، وہ کہہ دے 50 روپے دا، چل یار تیرا محلے دا نا کٹ کر لے، چلو جی تسی قاری صاحب 45 دے دیو، نہیں اور کٹ کر، چل 40 دے دیو، یار اور کم کر لے، قاری صاحب کیا کہتے ہو، چلو 35 دے دو، نہیں یار اور کم کر، چل یار 30 دے دے، نہیں یار اور کم کر لے، چل 25 دے دے، نہیں یار تیری مہربانی تھوڑا جا اور کر لے، چل 20 دے یار، اور کم کر لے یار، چل 15 دے دے، ہن نہ بولی، نہیں اور کم کر لے یار، چل 10 دے دے، اور کم کر دے یار، چل 5 دے دے۔ اس سے بعد آپ کو بھی کہتے ہوئے حیا نہیں آئے گی؟
اگر آپ اس کے بعد بھی کہو گے اور کم کر دے، وہ کیا کہے گا تجھے؟ کیا کہے گا تجھے؟ وہ کہے گا تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ تجھے یہ چیز دی جائے، اور وہ دھکے دے کے تمہیں ذلیل کر کے نکال دے گا کہ تم میرے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ میرے رب کی رحمت اور فضل دیکھو، میرا رب چاہتا نا تو ویسے ہی 50 میں سے پہلی مرتبہ ہی 45 معاف کر کے 5 دے دیتا، ہو سکتا تھا نا؟ لیکن میرے محبوب، میرے رب چاہتے تھے حضور آتے رہیں، کلام ہوتا رہے، ملاقات ہوتی رہے، گفتگو چلتی رہے، یہ آنے جانے لگے رہیں۔ میرا رب بھی اپنے سونے پیغمبر کے ساتھ بار بار ملنا بھی چاہتا تھا، حضور کے چکر لگوانا بھی چاہتا تھا، اور وہ میرا اللہ چاہتا تھا کہ امت کو پتہ چل جائے کہ تمہارے پیغمبر تمہاری وجہ سے، اللہ کی قسم اگر 50 نمازیں فرض ہوتی، میرے آقا کی زندگی میں کوئی دن بھی ایسا نہ ہوتا کہ آپ 50 نہ پڑھتے، آپ 50 بھی ساری پڑھتے، لیکن آپ نے 50 سے 5 تک لائے تو کس کے لیے؟ امت کے لیے، امت کے لیے، تیرے اور میرے لیے لے کر آئے ہیں، ورنہ آپ کو 50 کوئی مشکل نہیں تھی، وہ تو امت کے لیے گئے ہیں۔ تو میرے اللہ نے بھی 50 سے 5 کر دی، اور پھر آخر میں فرمایا حضور آپ کا آنا جانا اتنا پیارا لگا، جاؤ جا کے امت کو کہہ دینا پڑھو گے 5 تمہیں ثواب 50 کا ہی مل جائے گا، پڑھو 5 تمہیں ثواب 50 کا مل جائے گا۔ اگر اب بھی کوئی 5 نہ پڑھے تو اس سے بد نصیب کوئی انسان ہو سکتا نہیں، ہو سکتا، یقین جانیے نہیں ہو سکتا۔ نماز ہے کیا؟ نماز بندے کو اللہ کے ساتھ کلام کرواتی ہے۔ آج کسی بڑے انسان سے ملنا ہو تو پہلے 4 گھنٹے باہر بیٹھ کے انتظار کرتے ہو کہ صاحب آ رہے ہیں، صاحب آ رہے ہیں، صاحب آ رہے ہیں، اور وہ آتے سیدھے منہ سے بولے بھی نہ اور سیدھے ہاتھ سے سلام بھی نہ لے اور تجھے پہچانتا بھی نہ ہو تو کہتا ہے یار شکر ہے ایک سیلفی تو نہ لے لی۔ کیسی بدقسمتی ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے رب العالمین کے سامنے آ کے کھڑا ہو جا تو کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ غور کیجئے گا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی سے پردے ہٹا دیں گے۔ قرآن 29واں سپارہ دوسری سورت کا نام سورۃ القلم، اپنے اپنے گھروں میں جا کے پڑھ لیجئے گا۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق، قیامت کے دن اللہ اپنی پنڈلی سے پردے ہٹا دیں گے۔ اے انسان، دنیا کے اندر تم اپنے ہاتھ باندھ کے گردن جھکا کے کھڑا ہوتا تھا، محسوس ہوتا تھا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، جھک جاتا تھا سر سجدے میں رکھ کے، یوں محسوس ہوتا تھا میں اس کے بہت قریب پہنچ چکا ہوں، لیکن میرا رب تمہیں کبھی نظر آتا نہیں۔ یوم یکشف عن ساق، روز قیامت اللہ اپنی پنڈلی سے پردہ ہٹا کے کہیں گے وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، سارے مسلمانوں کو سجدے کی دعوت دی جائے گی۔ دنیا میں تم آتے تھے، اس کے سامنے گر گڑاتے تھے، اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتے تھے، آنکھیں برساتے تھے، پیشانی جھکاتے تھے، اپنے آپ کو سجدے میں گراتے تھے، لیکن وہ تمہیں کبھی نظر نہیں آتا تھا۔ آج لذت لینی ہے سجدے کی تو انتہا درجے کی لے لو، سامنے دیکھو تمہارے پروردگار، تمہارے رب، تمہارے خالق، تمہارے مالک، تمہارے رب نے اپنی پنڈلی سے پردہ ہٹا کے کہا ہے مجھے سجدہ کر۔ سارے مسلمان سجدے میں، لیکن کچھ لوگ زور لگا کے سجدہ کرنا چاہیں گے، لیکن ان کی گردنوں کو اس طرح سیدھا کر دیا جائے گا جیسے ان کی گردنوں میں سریا آ گیا، کمر میں سریا آ گیا، آپ وہ جھک نہیں سکیں گے، زور لگائیں گے، کوشش کریں گے، بڑا آگے ہوں گے، لیکن سجدہ نہ ہو پائے گا۔ یا رب تو نے خود ہی تو کہا ہے کہ سجدہ کرو، یہ تجھے سجدہ کرنا چاہتے ہیں، اب ان کو دے دیں ہاں طاقت سجدہ کرنے کی۔ اعلان ہوگا وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ،
ہاں ان کو پہلے بھی دنیا کے اندر سجدے کے لیے بلایا گیا تھا، یہ سجدہ نہ کرتے تھے، آج ان کو سجدے کی توفیق نہیں ملے گی۔ ترحقہم ذلہ، ان کے چہروں پہ ذلت چھا جائے گی اور وہ بڑی کوشش کریں گے لیکن سجدہ نہ ہو پائے گا۔ مومن سجدے میں اور منافق کافر کھڑے ہیں، ضرور پتہ چل جائے گا۔ جو کھڑے ہیں ان کے چہرے سیاہ ہو چکے ہیں، جو جھکے ہیں ان کے چہرے خوبصورت، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، ان کے چہرے چمک اٹھے ہیں سجدے کی وجہ سے، اور ان کے چہروں کے اوپر ذلت و رسوائی چھا چکی ہے۔ آج دنیا کے اندر اپنی مرضی کے ساتھ اپنے چہرے کی خوبصورتیوں کو تبدیل کر لیا کرتے تھے، آج دنیا کے اندر اپنی مرضی کے ساتھ اپنے کلر کو چینج کرنے کی کوشش کر لیتے تھے، آج دنیا کے اندر پیسے کی بنیاد پہ اپنے چہرے اور حلیے بگاڑ لیا کرتے تھے، لیکن روز قیامت جو جھک گیا اس کا چہرہ چمک گیا، جو نہ جھک سکا اس کے چہرے پہ ذلت آ گئی۔ خدایا یہ کیوں نہیں جھکتے؟ فرمایا جائے گا یہ دنیا میں بھی میرے سامنے نہیں جھکا کرتے تھے، نہیں جھکتے تھے، نہیں نماز پڑھتے تھے، جو پڑھ گیا سو تر گیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا اے میرے پیارو مجھے یہ بتاؤ، اگر تمہارے دروازے کے سامنے ایک صاف پانی کی نہر ہو، صاف پانی کی نہر، اور تم میں سے ایک آدمی اٹھے اور ہر روز جب صبح ہوئی نہار منہ سب سے پہلے جائے اور اس نہر کے اندر نہا کر آ جائے، دوپہر ہو تو پھر اس نہر میں جائے اور نہا کر آ جائے، سپہر ہو تو پھر جائے اور نہا کر آ جائے، شام ہو تو پھر جائے اور نہا کر آ جائے، اور رات ہو تو پھر جائے اور نہا کر آ جائے، حل یبکی من درن شیء، یہ بتاؤ 5 مرتبہ نہانے والے کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گی؟ انہوں نے کہا کیسے رہ سکتی؟ آپ بھی بتاؤ، اگر کوئی آدمی روزانہ نہاتا ہے اچھے طریقے سے اس کے جسم پہ میل ہوتی ہے، تو جو 2 باری نہائے تو 5 مرتبہ نہائے تو ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُ اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا، یہ مثال میں تمہیں دی ہے، بندہ 5 مرتبہ روزانہ کون نہاتا ہے، میں نے تمہیں یہ مثال دی ہے۔ حضور علیہ السلام کہہ رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے مثال دی ہے، یہ 5 نمازوں کی مثال ہے۔ جب بندہ ایک نماز پڑھتا ہے اس سے دوسری نماز تک اس سے کوئی کمی کوتاہی غلطی ہو جاتی ہے، جب دوسری پڑھتا ہے تو درمیان کے سارے گناہ معاف، دوسری کے بعد تیسری پڑھتا ہے سارے گناہ معاف، تیسری کے بعد چوتھی پڑھتا ہے سارے گناہ معاف، چوتھی کے بعد 5ویں پڑھتا ہے سارے گناہ معاف، 5ویں کے بعد پھر فجر کی صبح پڑھ لیتا ہے اس کے سارے گناہ معاف۔ فرمایا ہر روز اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ بھی اللہ باقی رہنے دیتے ہی نہیں۔ تو روز قیامت کیا ہونا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ترازو رکھا جائے گا، پلڑے رکھے جائیں گے، ایک کے اندر نیکیاں ایک کے اندر گناہ، اگر نیکیاں بھاری ہو گئی تو من پسند زندگی ہو گئی، اگر نیکیاں ہلکی ہو گئیں تو جہنم اس کا ٹھکانہ، اس کے تو سارے گناہ ہی معاف ہیں، اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ 5 نمازیں پڑھنے والا یقینی جنت میں چلا جائے، تو گناہ معاف ہے۔ حضور علیہ السلام حکیموں کے حکیم، دناؤں کے دنا، عقل مندوں کے عقل مند، فہم و فراست کے بیتاج بادشاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ خزاں کے موسم میں ایک جگہ سے گزر رہے تو آپ نے ایک درخت کو دیکھا، خزاں کا موسم ہے، حضور کے اندر 40 بندوں کی طاقت تھی، آپ نے اس درخت کو پکڑ کے ذرا زور سے ہلایا، اس خزاں کے موسم میں اس درخت پر ایک بھی پتا باقی رہا نہیں، سارے ہی گر گئے، جڑ گئے۔ آپ نے فرمایا کوئی پتا نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اگر تم مسلسل 5 نمازیں پڑھتے رہو، جس طرح اس درخت پہ کوئی پتا نہیں ہے اسی طرح تیرے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا، کوئی گناہ نہیں رہے گا، سارے ہی معاف، سب ختم۔ لیکن شرط یہ ہے توحید و رسالت مضبوط ہو اور 5 نمازیں پڑھی جائیں۔ یہ جو 1 2 3 نمازوں والی روٹین ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ سنیے حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر، من ترک صلاۃ العصر
فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ۔ چند مہینے پہلے، 2-3 مہینے پہلے سیلاب آیا ہے، بڑی بڑی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں، بسا اوقات انسان ان کو دیکھ کر رو پڑتا تھا، یار ان بیچاروں کا کیا بنا ہوتا تھا نا۔ اگر آپ کو ان ویڈیوز میں ایک ایسا منظر نظر آئے کہ ایک ایسا کچھ نہیں ہویا، کچھ نہیں، تو اڈا کھانا آ گیا، آئے تو دیکھو کھانا آ گیا ہے، بس کچھ نہیں، جلدی چھڑ دینا ان پر، بس یہ 2-4 باتیں سنو لیکن توجہ سے۔ اگر کوئی ایسا گھرانہ ہو کہ جس کے گھر میں اتنا سخت ترین سیلاب آیا، چھت گر گئی، چھت گرنے کی وجہ سے اس بیچارے کی والدہ بھی فوت ہو گئی، والد بھی فوت ہو گیا، بیوی بھی فوت ہو گئی، بچے بھی فوت ہو گئے، کوئی بھی نہ بچا، جو سامان تھا وہ چور اٹھا کے لے گئے، اور اب یہ اکیلا بندہ ہے، نہ اس کے پاس مال و دولت ہے اور نہ بیوی بچے والدین ہیں۔ اس کا رونا اور داستان سن کے تمہیں اس پہ ترس آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ یار بیچارے کی ماں بھی نہیں رہی، باپ بھی نہیں رہا، اس کے بچے بھی سارے فوت ہو گئے، بیوی بھی فوت ہو گئی، اور اس کا سامان بھی چور اٹھا کے لے گئے، یار اس کو مل کر اس کی مدد کرنی چاہیے۔ سنو حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، صحیح بخاری کے حدیث، من ترک صلاۃ العصر، جس نے ایک دن زندگی میں ایک عصر کی نماز چھوڑ دی، اس کا اتنا نقصان ہوا، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، سمجھ لو اس کا پورا خاندان بھی تباہ ہو گیا اور اس کی ساری جائیداد بھی تباہ ہو کے رہ گئی، سب کچھ چلا گیا، سب کچھ چلا گیا، کچھ باقی نہ رہا اس کا، جس نے ایک عصر کی نماز چھوڑ دی۔ آج کیا ہے، قاری صاحب جی صبح بچے اٹھ دے نہیں، رات نو لیٹ جو سون دے نہیں، گیماں جو کھیلنیاں ہوندیاں ہیں، تو پھر دوپہر کے وقت وہ سکول میں ہوتے ہیں، اور سپہر کے وقت تو وہ اکیڈمی میں جاتے ہیں، عصر بھی گئی، زور بھی گئی، شام کے وقت بیچارے تھکے آتے ہیں تو رات کو سو جاتے ہیں، بس وہ ساریاں گئیاں۔ اپنی اولاد کا خیال رکھ، اپنا خیال رکھ۔ میرے نبی علیہ السلام نے کبھی کسی کو جلدی بد دعا دی نہیں۔ طائف میں آپ پر پتھر برسے، آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا دی کہ بد دعا دی؟ دعا دی۔ احد کے میدان میں آپ کے پتھر برسے، آپ نے بد دعائیں نہ دی۔ حضور علیہ السلام کی بیٹیوں کو طلاقیں دے دی گئیں، آپ نے بد دعائیں نہ دی۔ لیکن ایک دن جب خندق کے میدان میں، میدان جہاد میں آپ کفار سے لڑ رہے تھے، دشمن کا حملہ اتنا سخت تھا، نماز کا ٹائم نہ مل سکا، حضور علیہ السلام کی ظہر بھی لیٹ ہو گئی، عصر بھی لیٹ ہو گئی، مغرب بھی لیٹ ہو گئی، عشاء کا وقت ہو چلا۔ میرے نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلا، مالا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کافروں کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، ان ظالموں نے میں محمد کی نماز کو لیٹ کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی وجہ سے ہماری نماز کیا ہو گئی ہے؟ لیٹ۔ اللہ ان کی قبریں آگ سے بھر دے، چھڑی نہیں، لیٹ ہوئی، کس وجہ سے؟ جہاد کے اندر گیمیں کھیلتے نہیں، میچ دیکھتے نہیں، کرکٹ کھیلتے نہیں، دوستوں کی گپوں میں نہیں، جہاد کرتے لیٹ ہوئی تو آقا اتنے پریشان ہوئے، کافروں کے لیے بد دعا کر دی، اللہ جو مر چکے ہیں ان کی قبریں جہنم سے بھر دے، اور جو زندہ ہیں ان کے گھروں میں اپنی آگ کو بھر دے، انہوں نے میری نماز لیٹ کر دی۔ آج تیرا بیٹا تیری نماز لیٹ کرے، پرواہ کوئی نہیں، بچوں کی وجہ سے نماز لیٹ ہو جائے، پرواہ کوئی نہیں، دکان کی وجہ سے نماز لیٹ ہو جائے، پرواہ کوئی نہیں، کاروبار کی وجہ سے نماز لیٹ ہو جائے، پرواہ کوئی نہیں، ملازمت کی وجہ سے نماز لیٹ ہو جائے، پرواہ کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا، میرا دل چاہتا ہے اذان کہلواؤں، صحابہ کو حکم دوں پورے مدینے سے لکڑیاں اکٹھی کر لیں، ایک آدمی کو جماعت کے لیے کھڑا کر دوں اور وہ لکڑیاں لے کر دیکھتا جاؤں کون کون ہے جو گھر سے نکل کر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ میرا جی چاہتا ہے اس کو اور اس کے گھر کو سب کو آگ لگا کے جلا کے رکھ دوں۔ پھر خیال آتا ہے کہ گھر میں عورتیں بھی ہیں، ان پر نماز فرض نہیں ہے، جماعت کے ساتھ بچے بھی ہوں گے، بیمار بھی ہو سکتے ہیں،
اس وجہ سے میں ان کے گھر کو آگ نہیں لگا رہا، ورنہ میرا جی چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو زندہ کو آگ لگا کے رکھ دیں۔ یعنی وہ بندے اس لائق ہے کہ اس زندہ کو کیا لگا دی جائے؟ آگ لگا دی جائے۔ اور اس کا گھر اس لائق ہے کہ اس گھر کو بھی کیا لگا دی جائے؟ آگ لگا دی جائے، جو نماز نہیں پڑھتا۔ اچھا، حضور علیہ السلام نے ان کے گھروں کو آگ اس وجہ سے نہیں لگائی کہ وہاں بچے بھی ہو سکتے ہیں، بیمار بھی ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی ہیں، اس وجہ سے آگ۔ تو جب روزے قیامت کلہ ہی قابو آئے گا، پھر اس کو آگ لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ سوچو سوچو، اب اگر آگ نہیں لگ رہی تو روزے قیامت پھر اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں پھینکیں گے کہ نہیں پھینکیں گے؟ سوچنے کی بات ہے۔ عشاء کی نماز بغیر پڑھے سو گئے، پرواہ کوئی نہیں، سوچا ہی نہیں، بس کھیلتے کھیلتے گیمیں اور موبائل اور فیس بک اور واٹس ایپ، بس سب کچھ یہی ساری دنیا۔ اور پھر کہہ دیا یہ مولویوں کی باتیں ہیں۔ ہاں، میرا فرض ہے، میں تمہیں بتائے جا رہا ہوں، پتہ تمہیں روزے قیامت لگے گا، سنو دھیان سے یا نہ سنو، عمل کرو یا نہ کرو۔ ہم روزے قیامت کہہ دیں خدایا تیرا پیغام ہم نے ان کو سنا دیا تھا، ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا تھا، اپنی اولادوں کے لیے یہ بات پلے باندھ لو، خود بھی نماز پڑھو اور اپنی اولادوں کو بھی نماز پڑھاؤ۔ آج اپنی اولاد کو نماز پہ لگاؤ گے تو کل وہ نماز پڑھیں گے۔ آج تیرے بیٹے کے سر میں درد ہو جائے نا اور شدید بخار ہو جائے، پھر دوست کی بھی پرواہ نہیں رہتی، بھائی کی بھی پرواہ نہیں رہتی، بسا اوقات تو والدین کی بھی پرواہ نہیں رہتی۔ میرے بچے بیمار ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہا، کبھی اس حکیم کے پاس، کبھی اس حکیم کے پاس، کبھی اس ہسپتال کے اندر، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس مارے مارے پھرتا ہے۔ میرے بیٹے کو رات کو نیند نہیں آتی، اس بیچارے کو سکون نہیں ملتا ہے، میرے گھر والوں کی طبیعت بڑی خراب ہے۔ سن لو، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ حضور آج تو کوئی خواب نہیں دیکھا جو قابل تعبیر ہو، کوئی خاص نہیں۔ آپ نے فرمایا میری بات سنو، میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے۔ حضور کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے۔ میرا خواب سچا بھی جھوٹا بھی، آپ کا خواب سچا بھی اور جھوٹا بھی، لیکن نبی علیہ السلام کے خواب میں جھوٹائی، جھوٹ ہو سکتا نہیں، سچ، کلیئر کٹ سچ۔ آپ نے فرمایا، لمبی روایت ہے، اس کا ایک حصہ صرف آپ کو سناتا۔ آپ نے فرمایا، میں نے خواب کے اندر دیکھا ایک انسان ہے، وہ زمین پہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے پاس ایک انسان کھڑا ہے، وہ انسانی شکل ہے، اس کے ہاتھ میں ایک اتنا بھاری پتھر ہے اور اس کو کوئی ترس نہیں آتا۔ وہ بھاری پتھر زور سے اس لیٹے ہوئے آدمی کے سر پہ دے مارتا ہے اور اس سر کا ملیجہ نکال دیتا ہے، کچل کے پیس کے رکھ دیتا ہے۔ تصور میں جا کے دیکھ، اتنا پتھر سر پہ لگے تو اندر پیٹا باہر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ گاڑی کے نیچے اللہ نہ کرے کسی کا سر آ جائے تو تمہیں دیکھ کے وحشت آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کئی دن تک تمہیں صحیح نیند نہیں آتی، یار بہت اللہ بچائے اس سے، اللہ ایسی موت سے بچائے، کہتی ہو نا۔ حضور علیہ السلام کہتے ہیں، میں نے دیکھا زور سے اس نے دے مارا، کچھ سر کو کچل دیا اور وہ پتھر کو اتنے زور سے پھینکا کہ وہ لڑکنے لگا، اس طرح لڑکتا ہوا دور چلا گیا۔ اس آدمی نے جتنی دیر میں جا کر اس پتھر کو پکڑا، اتنی دیر میں اس کا سر دوبارہ صحیح ہو گیا۔ وہ کیسے صحیح ہوا؟ علی کل شیء قدیر ہے، وہ کر سکتا ہے، اللہ نے کر دیا۔ اس نے دوبارہ دے مارا، پھر کچلا گیا، پھر وہ پیچھے اس کے دوڑا، اس کو پکڑنے گیا تو پھر صحیح ہو گیا۔ مختصر یہ ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے جبرائیل کو پوچھا علیہ السلام، یہ جو لیٹا یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، اے حضور علیہ السلام، یہ آپ کی امت کا وہ بندہ ہے جو عشاء کی نماز پڑھنے کے بغیر سو جایا کرتا تھا۔ ینام عن الصلاۃ المکتوبہ، جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا، قیامت تک اس کو یہ صدا ملے گی، آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ پرواہ نہیں۔ میرے بھائی، آج اگر کسی دروازے میں انگلی آ جائے،
नाखून उतर जाए, नींद नहीं आती जब तक इंजेक्शन ना लगवा लो, टीका ना लगवा लो, दर्द की दवाई ना खा लो, सारी रात बड़ा संभाल के रखता है। यार बहुत तकलीफ़ है। खुदा ना खास्ता सर में एक ईंट लग जाए तो इंसान की मौत व हयात की कशमकश हो जाती है, सारी ज़िंदगी की यादाश्त ख़त्म हो जाती है और इंसान अपने आप को बड़ा ही परेशान हाल रखता है। क्या उस आदमी की कैफियत होगी जिसके दिन भी, रात भी, सुबह भी, शाम भी, ईद भी, शबरात भी, हर रोज़, हर सुबह, हर दोपहर, हर शाम, हर रात उसके सर को इसी तरह कुचला जा रहा है। हफ्ता नहीं, महीना नहीं, साल नहीं, क़यामत तक उसके सर को वो चोटें मारी जाएंगी। जिस सर के आराम के लिए बिस्तर के ऊपर लेट गया, जिस सर को सुकून देने के लिए, जिस आंखों को इत्मीनान देने के लिए, जिस सर के ऊपर अपने बोझ हल्के करने के लिए बड़े मजे की नींद लेकर सोया था, क़यामत तक तेरे इसी सर को कुचला जाएगा और क़यामत का अजाब तो इससे कहीं बढ़कर है। बेनमाज और मुसलमान, बेनमाज और मुसलमान फजर की नमाज नहीं पढ़ता, सोया रहता है। हाँ जी कारी साहब बस जाग ही नहीं आती। जाग तुम्हें कैसे आए बता। हाँ जरा, अगर तेरे घर के किसी कोने में आग लग जाए और बीवी कहे कि आग लग गई तेरे घर में, उठेगा कि नहीं उठेगा? उठेगा कि नहीं उठेगा? उठेगा, सब कुछ छोड़ के उठेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरा घर बड़ी मुश्किल से बनाया हुआ है। उसको बताया भी जा रहा है कि तेरी कब्र को आग लग गई है। हो जी देखी जाएगी, हाँ देखी जाएगी, फिर देखी जाएगी। अगर आज आप अच्छा लिबास पहनकर घर से निकलो, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन तसव्वुर में जाके सुनो, आप अभी इस गली से गुजर रहे हो और एक बदतमीज़ सा बच्चा छत पे खड़ा होकर पेशाब करे और तेरे सर और तेरे कपड़ों पे डल जाए, बता तेरी कैफियत क्या होगी? रुक जाओगे कि नहीं? दरवाज़ा खटखटाओगे, दो चार गालियाँ और उस बदतमीज़ के बारे में बहुत कलेमात कहोगे कि इसको हया शर्म फलां फलां, इसने मेरे साफ जिस्म पे क्या किया? पेशाब किया। फ़ौरन वापस आओगे, गुस्ल करोगे, धोवोगे, कपड़े बदलोगे और दोबारा उसको देखकर वहाँ से गुजरा करोगे। ऐसा ही है। लेकिन यकीन जानिए इस बच्चे का पेशाब कुछ पेशाब नहीं, रुए ज़मीन पे सबसे गंदा अगर कोई शख्स है तो उसका नाम इब्लीस है। इब्लीस से गंदा कोई है, शैतान से बुरा कोई है, उससे नापाक किसी का पेशाब हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो हदीस है नबी अलैहिस्सलाम की, जो बंदा सोया रहा सोया रहा सोया रहा हत्ता कि सूरज निकल गया और ये ना उठा और नमाज ना पढ़ी, बाल शैतान फी उज़ुनई, शैतान इसके कान में पेशाब कर जाता है। हर रोज पेशाब हो रहे, हर रोज घरों के घर, टब्बरों के टब्बर, खानदानों के खानदान बेनमाज और बड़ी दलेरी से कहते हैं आसी ते 10-11 बजे तो पहला उठते ही नहीं, आंख ही नहीं खुलती है। ये बड़ी बहादुरी से बता रहे हैं कि हमारे सब के कानों में इब्लीस अलैहि लाना शैतान पेशाब कर जाता है और हमें महसूस भी नहीं होता, हमें कभी सोच भी नहीं आती, हमें कभी ख्याल और तसव्वुर भी नहीं आती। और जो लोग उस वक़्त अंधेरे में उठ जाते हैं, फरमाया मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने, बश्शिरिल मशाईना फिज़्ज़ुलुमात बिन नूरि ताम्मी यौमल क़ियामा। हुजूर इनको कह दो जो अंधेरों में उठ के अपने घर से निकलकर आजकल के हालात में जब नफ्सा नफ्सी का आलम है, अंधेरों में उठकर मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, कोई और लालच नहीं, सिर्फ एक है कि हमारा रब हमारे ऊपर राजी हो जाए। इनको कह दो आ जाना आज दुनिया के अंधेरों को बर्दाश्त करके, आज दुनिया के अंधेरों में चल के आ जाना। फिज़्ज़ुलुमात बिन नूरि ताम्मी यौमल क़ियामा, एक अंधेरों का दिन होगा जब पूरी इंसानियत घटाटोप अंधेरों में डूब चुकी होगी और सूरज बेनूर हो जाएगा। इधर शम्सु कुव्विरत,
وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، آسمان کے ستارے گدلے ہو جائیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا اور اس کو لپیٹ کے رکھ دیا جائے گا، چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، پوری دنیا پر اندھیرا چھا جائے گا، روشنی کی ایک کرن بھی نہیں ہوگی۔ فرمایا ان کو کہہ دو جو آج اندھیروں میں چل کر آئے ہیں، اللہ روز قیامت ان کو پورا نور عطا کرے گا، ان کو اندھیروں سے کبھی ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ یہ نور کے اندر آئے اور پھر وہ نور ان کو اللہ کے قریب کر دے گا۔ فجر کی 2 رکعت، فرض نہیں سنت، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 سنتیں، فرمایا پوری دنیا، عرب بھی عجم بھی، امریکہ بھی افریقہ بھی، پہاڑ بھی دریا بھی، سمندر بھی صحرا بھی، وما فیہا، اور جو کچھ اس میں ہے پوری دنیا میں، مکہ بھی ہے، مدینہ بھی ہے، پوری دنیا میں پوری انسانیت کی رہائش کی جگہ بھی ہے، اور جو کچھ اس میں ہے، روپیہ، پیسہ، ہیرے، جواہرات، موتی، لال، سونا، چاندی، ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سارا ایک طرف رکھ دیا جائے، فرمایا فجر کی 2 رکعتوں کا ثواب پوری دنیا سے قیمتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں با جماعت ہمیشہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بے نمازی سے انسان کو اللہ تعالی بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔